السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس جو ہماری کامرس کی بک ہے نا اس کا آج باب نمبر 9 یعنی کہ چیپٹر نمبر 9 جس کا نام تجارت ہے، ٹریڈ، وہ ہم نے شروع کرنا ہے. تو اس کے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ تجارت کا مفہوم اور تعریف، تجارت کی اقسام، ملکی تجارت کے فوائد، ملکی تجارت کے نقصانات، ملکی تجارت کی مشکلات، ملکی تجارت کا چکر، ملکی تجارت کا طریقہ اور اس کے دستاویزات. تو یہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہم نے پڑھنا شروع کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے اس کی یعنی جو تجارت ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. مختلف افراد یا گروپوں کے درمیان میں جو اشیاء کا تبادلہ ہے نا اس کو ہم تجارت کہتے ہیں. یہ جو اشیاء کا تبادلہ ہے یہ تبادلہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں. یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ مختلف افراد یا گروپوں کے درمیان اشیاء کے تبادلے کو تجارت کا نام دیا جاتا ہے. یہ اشیاء کا تبادلہ یہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں. یا پھر تبادلے میں مختلف قسم کے زر جیسے سونا، چاندی، کرنسی نوٹ وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مختلف گروپس ہیں ان کے درمیان میں جو اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے اس کو تجارت کہتے ہیں. یہ تبادلہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے جس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. یا پھر یہ تبادلہ زر یعنی کہ سونا، چاندی یا کرنسی نوٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. مختلف اشیاء کو ان کی جائے پیدائش سے لے کر صارفین تک پہنچانے کے سلسلے میں خرید و فروخت کی تمام کاروائیاں تجارت میں شامل ہیں. یعنی کہ اس کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کر لو ایک کرسی ہے. کرسی سب سے پہلے لکڑی تھی، کسی نے لکڑی کاٹی ہوگی، اس نے کاٹ کے کسی کو بیچی ہوگی، جس نے خریدی ہوگی وہ فیکٹری کا مالک ہوگا، اس نے اپنی فیکٹری میں لے جا کے اس لکڑی کی کرسی بنائی ہونی ہے. تو یہ کرسی بن کے اور پھر اینڈ تک اس کی فروخت ہونے تک یہ جتنے سٹیپس ہیں اس میں آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تجارت میں آ رہی ہیں. پہلے ایک تجارت ہوئی، پھر دوسری تجارت ہوئی، پھر تیسری تجارت ہوئی. ہر کسی نے اپنا اس میں کام ایڈ کیا، اپنا پروفٹ نکالا اور چیز کو آگے بیچ دیا. تو یہ ہماری کہلاتی ہے تجارت. آئی تھنک کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی. ماہرین کے مطابق تجارت کے ذریعے اشیاء کے تبادلے میں حائل انسانی رکاوٹ کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے آکسفورڈ ڈکشنری کی. تجارت اشیاء کی خرید و فروخت کا نام ہے، چاہے یہ خرید و فروخت زر کے بدلے میں ہو یا براہ راست اشیاء کے بدلے میں ہو. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو تجارت ہے وہ خرید و فروخت کا نام ہے، چاہے وہ خرید و فروخت اشیاء کے بدلے میں اشیاء ٹرانسفر کر کے ہو رہی ہوں یا اشیاء بیچ کے اس کے مقابلے میں کوئی زر لے رہے ہوں، اس کو ہم تجارت کہتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی تجارت میں مندرجہ ذیل لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ان کا تجارت کے اندر اہم کردار ہوتا ہے. سب سے پہلا جو اس نے جو مینشن کی یہ چیز وہ ہے تاجر. اچھا، تاجر کون ہوتا ہے؟ تاجر وہ ہوتا ہے جو اشیاء خریدتا ہے کسی دوسرے تاجر سے، اور وہ جو اشیاء خریدتا ہے نا وہ اشیاء اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس نے اس اشیاء کو بیچنا ہے. تو تاجر وہ ہوتا ہے جو اشیاء کسی سے خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا اور اس میں سے اپنا پروفٹ نکال لوں گا. تو ایسا شخص جو ہے وہ تاجر کہلاتا ہے. اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد ہے پیداکار. پیداکار کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پیداکار کو ہم صنعت کار بھی کہتے ہیں. پیداکار وہ ہوتا ہے جو را مٹیریل لے کے آتا ہے اور اس را مٹیریل سے کوئی اشیاء بناتا ہے اپنے ملک میں بیچنے کے لیے یا ملک سے باہر بیچنے کے لیے. اس کے بعد آ جائے، اس کے بعد ہے صارف. صارف وہ ہوتا ہے جو اشیاء کو خریدتا ہے اور وہ اس نیت سے خریدتا ہے کہ وہ ان اشیاء کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے کے جا رہا ہے، اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کرے گا. ایسے شخص کو ہم صارف کہتے ہیں. تاجر جو ہے، تاجر اشیاء خریدتا ہے دوبارہ سے بیچنے کے لیے. اس میں 10 روپے کی چیز لائی، 12 روپے کی بیچ دی، 2 روپے منافع کما لیا. صارف بھی چیزیں ہی پرچیز کرتا ہے، صارف بھی چیزیں ہی خریدتا ہے، لیکن جو صارف چیزیں خریدتا ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدتا، وہ استعمال کرنے کے لیے خریدتا ہے. تو میں نے آپ کو بیسک سا ان کا انٹروڈکشن دے دیا. باقی آپ یہ لائنز پڑھ لیں، ان میں آپ کو مزید میں نے جو باتیں کی ہیں وہی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد اس میں ہے تجارت کی اقسام، کہ تجارت کی کتنی اقسام ہیں. تو تجارت کی بک کے مطابق 2 اقسام ہیں.
پہلی ہے ملکی تجارت اور دوسری ہے غیر ملکی تجارت۔ ملکی تجارت سے تو سمجھ یہی آتی ہے کہ ایسی تجارت جو ایک ملک کے اندر ہوگی وہ ملکی تجارت ہوئے گی، اور غیر ملکی تجارت وہ ہوئے گی جو ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کرے گا، وہ ہماری غیر ملکی تجارت ہوئے گی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں، سب سے پہلے اس میں آ رہا ہے ملکی تجارت۔ تو آئیے ملکی تجارت کو دیکھتے ہیں کہ ملکی تجارت کیا ہوتی ہے۔ تو ملکی تجارت کی جہاں پہ جو پہلی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اشیاء کا تبادلہ کسی ایک ملک کے اندر ہو، یعنی کہ ایک ملک کے اندر اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اشیاء خریدنے والا اور اشیاء بیچنے والا دونوں کا تعلق اگر ایک ہی ملک سے ہے تو اس کو ہم ملکی تجارت کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر میں دوسری ڈیفینیشن دیکھتا ہوں تو دوسری ڈیفینیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ملکی تجارت ایک ہی ملک کے باشندوں کے درمیان اشیاء و خدمات کا لین دین ہے۔ اب یہاں پہ اس نے دو باتیں کی ہیں، ایک اس نے بات کی اشیاء اور دوسری خدمات ہے۔ تو اشیاء کے اندر تو آ گئی کہ آپ نے کوئی چیز بنائی، کرسی ایک گڈ ہے یعنی کہ اشیاء ہے، اور خدمات میں کیا آئے گا؟ خدمات میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے میڈیسن لیتے ہیں، آپ چلیں ڈاکٹر کے وہ تو پھر آپ کو میڈیسن دے رہا ہے، آپ ایک حمام پہ گئے ہیں، آپ ایک باربر شاپ پہ گئے ہیں تو اس نے تو آپ کو دیا کچھ نہیں، اس نے آپ کو سروس دی ہے۔ ایک وکیل کے پاس گئے اس نے بھی آپ کو سروس دی ہے، ایک ٹیچر کے پاس گئے اس نے بھی آپ کو سروس دی ہے، یعنی کہ وہ ایک خدمت ہے۔ تو یہ اشیاء اور خدمت کا آئی ہوپ کہ آپ کو دونوں کی کلیئرنس ہونی ہے کہ ان کا کیا دونوں میں فرق ہے۔ تو ملکی تجارت ایک ہی ملک کے باشندوں کے درمیان اشیاء و خدمات کا لین دین ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی تجارت کی خصوصیات یا لوازمات، یعنی کہ ملکی لوازمات کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں مینڈیٹری ہیں، یہ چیزیں، ان چیزوں کے بغیر ملکی تجارت پوری نہیں ہوئے گی۔ ملکی تجارت کے لوازمات یعنی کہ جو چیزیں ملکی تجارت میں آنی ہی آنی ہیں، اس میں سب سے پہلی وہ بات کرتا ہے ملکی حدود۔ جو ملکی تجارت ہے وہ ایک ہی ملک کی سرحد کے اندر ہوگی۔ وسعت کی اگر بات کرتے ہیں تو وسعت، ملکی تجارت کی جو وسعت ہے وہ ملک کے اندر جو منڈیاں ہیں ان منڈیوں تک ہی ہے، دوسرے ملک کی منڈیوں تک نہیں ہوئے گی۔ ملکی کرنسی جو آپ کی لوکل ٹریڈ ہے، جو آپ کی ملکی تجارت ہے، آپ کی ملکی تجارت جو ہے وہ اگر آپ پاکستان میں کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ پاکستانی کرنسی، جو پاکستانی روپیہ ہے، اس کو ہی آپ استعمال کریں گے، آپ کسی دوسرے ملک کی کرنسی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مصنوعات کی بات کرتا ہوں تو مصنوعات کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ملکی تجارت کے اندر عموماً ملکی مصنوعات کی ہی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن اس میں غیر ملکی اشیاء کی بھی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں موبائل کی بات کر لیتا ہوں تو موبائل سیمسنگ کی بات کرتا ہوں تو وہ غیر ملکی پروڈکٹ ہے، لیکن اس کی جو تجارت ہے وہ ہم ملک کے اندر کر رہے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بیٹھ کے صارف کو چیزیں بیچ رہا ہے۔ تو جو مصنوعات ہیں ان کو اگر میں، بہت ساری پاکستانی کمپنیز بھی ہیں، جیسے میں پیل کی بات کر لیتا ہوں، پیل جو ہے وہ ریفریجریٹر بناتا ہے، وہ اے سی بناتا ہے، تو وہ ہماری ملکی مصنوعات ہیں۔ اگر میں سیمسنگ کی پروڈکٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ غیر ملکی پروڈکٹس میں آ جائے گا۔ تو جو ہماری یہ تجارت ہے اس میں تقریباً عموماً جو ملکی مصنوعات ہیں ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اور غیر ملکی کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے یکسانیت۔ یکسانیت کے اندر اس نے بیان کیا ہے کہ جو ملکی تجارت ہے اس کے اندر سب کے لیے یکساں مواقع ہوتے ہیں، ہر کسی کا جو ہے وہ یکساں ماحول، یکساں سہولیات، یکساں مشکلات، سب لوگوں کو، جتنے بھی تاجر ہیں ان کو یکساں چیزیں ملتی ہیں، اور جو ملک کے قوانین ہوتے ہیں وہ بھی سب کے اوپر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ اشیاء کا فوری قبضہ، ملکی تجارت کے اندر آپ ایک مارکیٹ میں جائیں گے، مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ نے ان کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد آپ نے وہاں سے اے سی پرچیز کیا، اب آپ اس کے مالک ہیں تو آپ فوری پیسے دیں گے، فوری آپ کو اس چیز کا قبضہ مل جائے گا۔ اشیاء کا بیمہ، ملکی تجارت میں موسٹلی جو اشیاء کا بیمہ ہے وہ نہیں کروایا جاتا کیونکہ وہ لوکل منڈی کے اندر ہی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ادھر ہی بیچی جاتی ہیں۔ نقل و حمل کا خرچہ، ملکی تجارت کے اندر کیونکہ آپ ود ان کنٹری آپ چیزوں کی نقل و حمل کر رہے ہیں تو موسٹلی آپ کو ان کا کرایہ، ان کا خرچہ کم پڑے گا۔ اگر یہی چیز آپ امریکہ سے منگوائیں گے تو آپ کو تو نقل و حمل کا بہت زیادہ وہاں پہ ایکسپینس لگ جائے گا۔ تو ملکی تجارت کی یہ خصوصیت ہے، یہ اس کا ایک لوازمات ہے کہ اس میں آپ کا جو نقل و حمل کا خرچہ ہے نا وہ کم آئے گا۔ ملکی ثقافت، ملکی ثقافت کا مطلب ہے کہ جو ملکی مصنوعات ہے اس کے اندر آپ کو آپ کی جو ثقافت ہے نا ان کی اقدار نمایاں ملیں گی۔ قومی آمدنی میں اضافہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عمران خان بار بار کہتا رہتا ہے، عمران خان بھی کہتا ہے، باقی بھی سارے ہی کہتے ہیں
کہ جب ہمارے ملک کے اندر سارے لوگ کام کریں گے، کوئی بندہ بھی فری نہیں بیٹھے گا، جب سب ہم کام کریں گے تو سب کے کام کرنے سے کیا ہوئے گا، ملک کی جو دولت ہے وہ بڑھے گی۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ جاب کر رہے ہو، جب آپ جاب کرو گے، آپ جاب پہ جانے کے لیے موٹر سائیکل یوز کرو گے، وہ موٹر سائیکل آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی، تو آپ نے وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی، روز کا آپ پٹرول آپ استعمال کرو گے، تو یہ جو آپ چیزیں خرید رہے ہو، پیسے کما رہے ہو، چیزیں خرید رہے ہو، یہ آپ ملک کی جو دولت ہے نا اس کو بڑھا رہے ہو، اس کو جو ہے وہ اس کے اندر آپ سرکولیشن آف منی کر رہے ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو قومی آمدنی ہے نا اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے ملکی تجارت کے حجم میں اضافے کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد آ جائے جی ملکی تجارت کی اقسام۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، ملکی تجارت کی اقسام۔ تو اس میں پہلی آ رہی ہے تھوک فروش اور دوسری آ رہی ہے پرچون فروش۔ جو تھوک فروش ہے اس کو آپ ہول سیلر کہتے ہیں، اور جو پرچون فروش ہے اس کو آپ جو آپ کے گلی محلے میں عام چھوٹی دکانیں ہیں ان کو آپ پرچون فروش کہہ سکتے ہیں۔ تھوک فروش کون ہوتا ہے؟ تھوک فروش وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ کارخانے کے پاس جاتا ہے اور کارخانے سے زیادہ مقدار میں چیزیں اٹھاتا ہے، اور جب وہ زیادہ مقدار میں چیزیں اٹھاتا ہے تو اس کو ریٹ بھی کم ملتا ہے۔ تو جو اس طرح کی چیزیں پرچیز کرتے ہیں نا ان کو ہم تھوک فروش کہتے ہیں۔ موسٹلی جو آپ کے گھر کے باہر مین سڑک میں جو بڑی دکان ہے جس کو ہول سیلر کہتے ہیں وہ تھوک فروش ہوتے ہیں۔ اور پرچون فروش کون ہوتے ہیں؟ پرچون فروش وہ ہوتے ہیں جو کہ یا تو کارخانے سے مال خریدتے ہیں یا پھر تھوک فروش کے پاس جاتے ہیں اور تھوک فروش سے مال لے کے آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مقدار کے اندر سیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو تھوک فروش ہے اس کے پاس وہ موسٹلی مال بیچے گا گھی کا ایک پورا کارٹن۔ جو پرچون فروش ہے گلی والا وہ پورا پیکٹ تو سیل نہیں کرے گا، وہ تو ایک پیکٹ، دو پیکٹ، ایک پیکٹ، پورے کارٹن کا ایک پیکٹ کر کے، یعنی کہ جو پرچون فروش ہے نا وہ چھوٹے مقداروں میں چیزیں جو ہے نا وہ کرے گا، بیچے گا۔ تو یہ تھوک فروش میں اور پرچون فروش میں فرق ہے، اور یہ جو ہماری ملکی تجارت ہے یہ اس کی ڈویژن ہے، یعنی کہ ملکی تجارت کو ہم تھوک فروش میں اور پرچون فروش میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تھوک فروش کیا آتا ہے، پرچون فروش کیا آتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جی اس میں بات کی ہے جی غیر ملکی تجارت۔ تو آئیں اب تھوڑی سی غیر ملکی تجارت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو غیر ملکی تجارت جب دو یا دو سے زائد ممالک کے باشندے آپس میں اشیاء و خدمات کا لین دین کرے تو اسے بین الاقوامی تجارت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی ملک اپنی اشیاء دوسرے ملک کو بیچتا ہے یا دوسرے ممالک سے اپنی ضروریات کی اشیاء خریدتا ہے تو اس سے بیرونی تجارت کہتے ہیں۔ یعنی کہ بیرونی تجارت کے اندر، غیر ملکی تجارت کے اندر، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ یا ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس کو ہم غیر ملکی تجارت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی، جیسے ہم نے ملکی تجارت کے لوازمات پڑھے تھے، ابھی ہم غیر ملکی تجارت کے لوازمات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے حدود۔ حدود میں اس نے بات کی ہے کہ یہ جو غیر ملکی تجارت ہے نا یہ ایک ملک کی حدود تک نہیں ہوتی، یہ دوسرے ملک کی حدود تک چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس میں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ یا ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو حدود اس طرح سے اس کی ہوئے گی۔ وسعت میں آ جاتے ہیں۔ وسعت کے اندر جو ہماری ملکی تجارت کی وسعت تھی اس میں صرف لوکل منڈیاں تھی، اس میں جو انٹرنیشنل منڈیاں ہیں نا اس تک بھی رسائی ہوتی ہے۔ غیر ملکی تجارت کی بدولت کوئی بھی ملک اپنا مال عالمی منڈیوں تک، یعنی کہ جو دنیا کی منڈیاں ہیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو کرنسی ہے وہ غیر ملکی کرنسی استعمال ہوئے گی۔ اس میں تھا کہ پاکستان میں ہے تو ہم پاکستانی کرنسی موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ڈالر یوز ہوتا ہے، تو یہ غیر ملکی کرنسی کے اندر ہوئے گی تجارت۔ اس کے بعد آ جائے جی معیشت پر اثرات۔ غیر ملکی تجارت کسی ملک کی معیشت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ادائیگیوں کا توازن خراب یا بہتر ہو سکتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان میں جیسے ہم باہر زیادہ چیزیں بیچیں گے تو باہر سے ہمارے ملک میں ڈالر آئیں گے، جو ہمارے پاس ڈالر آئیں گے اس ڈالر کے ساتھ ہم باہر سے مزید چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہم غیر ملکی تجارت نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئیں گے کہ ہم ملک کے لیے پٹرول وغیرہ، گیس وغیرہ پرچیز کر سکیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی تجارت سے یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آئیں گے، ان پیسوں سے ہم باقی چیزوں کو پرچیز کر سکیں گے۔ اس کے بعد اس میں چیز آ رہی ہے جی اجازت نامہ۔ اجازت کے اندر بس یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو آپ کو اپنے ملک سے اجازت لینی پڑے گی۔
جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان انڈیا کے جو معاملات ہیں کافی دفعہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اجازت نہیں دے رہی ہوتی کچھ چیزوں کی. تو اس میں اجازت میں بس یہی ہے کہ ایک ملک نے جب دوسرے ملک کے ساتھ اجازت کرنی تو اس میں گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اشیاء کا بیمہ, اس میں جو غیر ملکی تجارت ہے اس میں کیونکہ چیزیں دور تک پہنچانی ہوتی ہے تو اس میں موسٹلی جو اشیاء کی بیمہ ہے نا وہ کروایا جاتا ہے. اس میں نقل و حمل کا خرچہ زیادہ ہوئے گا ملکی تجارت کی نسبت. ثقافت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ ایک جگہ سے چیزیں بنا رہے ہیں وہ چیزیں اس ملک کی ثقافت کے حساب سے ہوئیں گی. تو جب ایک جگہ سے چیزیں دوسری جگہ جائیں گی تو اس سے کیا ہوئے گا کہ ایک جگہ کی ثقافت دوسری جگہ پہ بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. تو یہ اس میں تھوڑی سی بات اس نے کی ہے. غیر ملکی تجارت کی اقسام 3 طرح کی ہیں: درآمدی تجارت, برآمدی تجارت اور انٹر پارٹ تجارت. درآمدی تجارت کا مطلب ہے, در کا مطلب آپ سمجھ لیں دروازہ ہے. تو جب کوئی ملک باہر سے چیزیں اپنے ملک میں منگواتا ہے اس کو ہم درآمدی تجارت کہتے ہیں. جیسے پاکستان جو ہے وہ پٹرول باہر سے منگواتا ہے کیونکہ پاکستان میں پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول باہر سے آتا ہے تو وہ ہمارے لیے درآمد ہے. اسی طرح برآمدی ہے. بر کو آپ باہر سے کر لیں, باہر سے آپ کر لیں کہ برآمدی کا مطلب ہے باہر بھیجنا. جیسے پاکستان سے کیا جاتا ہے جی, پاکستان سے نمک جاتا ہے, پاکستان سے جو کپڑے کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ ہے. آج سے 10-15 سال پہلے تو بہت ہی زیادہ تھی نا. یہ 2000 سن سے پہلے کی اگر میں بات کرتا ہوں, یہ امریکہ کی جنگ میں جانے سے پہلے, تو یہاں پاکستان اتنا زیادہ ایکسپورٹ کرتا تھا نا کپڑا. سیالکوٹ میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہے جس میں آپ فٹ بال میں ابھی بھی دیکھ لیں کہ فیفا کا ورلڈ کپ جو ہے اس میں ابھی پاکستانی فٹ بال یوز ہو رہے ہیں. جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں بھی جو سارے فٹ بال تھے وہ بھی یہیں سیالکوٹ کی ایک لوکل کمپنی سے گئے ہیں. تو پاکستان یعنی کہ برآمد کا مطلب ہے کہ باہر بھیجنا, درآمد کا مطلب ہے ملک میں آنا, بر کا مطلب ہے ملک سے جانا. تو درآمد کو یہ ہمارا. اس کے بعد آ گیا انٹر پارٹ تجارت. انٹر پارٹ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ انٹر پارٹ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک کسی ملک سے چیزیں منگواتا ہے اور اس کو جو ملک کی بندرگاہ ہوتی ہے نا وہیں پر رکھ لیتے ہیں, بندرگاہ پہ, اور بندرگاہ پہ رکھ کے وہاں پہ اس کی اگر کوئی پیکنگ وغیرہ چینج کرنی ہے یا چینج نہیں کرنی تو اس کو وہیں سے کسی دوسرے ملک کو بھیج دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو بیچ دیتے ہیں. اس کو انٹر پارٹ تجارت کہتے ہیں. یہ جو تجارت ہے انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ جو تجارت ہے یہ موسٹلی ہانگ کانگ میں, سنگاپور میں وہاں پہ یوز ہوتی ہے. یہ تجارت کیوں یوز ہوتی ہے؟ یہ تجارت اس لیے یوز ہوتی ہے کہ زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر ممالک کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, یا کہیں پہ بینک کاری کا سسٹم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ والی تجارت جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے. اور اس نے بتایا کہ ہانگ کانگ, سنگاپور اور لندن میں اس قسم کی تجارت کے اہم مراکز ہیں, یعنی کہ وہاں پہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. تو میں نے اس کی اردو وغیرہ نہیں پڑھی لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ درآمدی تجارت کیا ہے, برآمدی تجارت کیا ہے اور انٹر پارٹ تجارت کیا ہے. اس کے بعد جو اس میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ملکی تجارت کے فوائد. ملکی تجارت کے فوائد میں پہلا ہے جی مال کی طلب میں اضافہ. مال کی طلب میں اضافہ دیکھتے ہیں جی کیسے ہوتا ہے جی ملکی تجارت کے اندر. جب ملکی تجارت بڑھے گی نا تو ملکی تجارت کے اندر پھر ملکی مصنوعات کی جو ایک طلب ہے وہ بھی بڑھے گی, جس کی وجہ سے جو ملک ہوئے گا نا اس میں اشیاء کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی. یعنی کہ جب آپ ملکی تجارت کو فروغ دیں گے تو ملک کے اندر ملک کی پروڈکٹس بنیں گی. جب ملک کی اشیاء بنیں گی تو پھر جو ملک کی اشیاء ہیں ان کی جو ہوئے گی نا ڈیمانڈ وہ بڑھے گی. تو یہ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ مال کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد قانونی پابندیوں سے آزاد, یعنی کہ ملکی جب آپ ایک ملک کے اندر کام کر رہے ہوئیں گے تو وہاں پہ آپ کے اوپر کوئی اتنی سخت پابندیاں نہیں لگے, گورنمنٹ آپ پہ کوئی سخت پابندیاں نہیں لگائے گی. روزگار, ذریعہ روزگار, جب ملک کے اندر ملکی تجارت بڑھے گی, ملکی تجارت بننے سے نئے کارخانے بنیں گے, نئے لوگ اپنا کام سٹارٹ کریں گے. اس سے کیا ہوئے گا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ روزگار ملے گا. ٹیکس میں بچت, جب آپ ملک کے اندر نئے بزنس کریں گے تو جو گورنمنٹ ہے نا وہ آپ کے اوپر سیلز ٹیکس اور اس طرح کی چیزیں بھی کم لگائے گی. اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل جو غیر ملکی تجارت اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے جی اشیاء کی آزادانہ نقل و حمل. اشیاء کی آزادانہ نقل و حمل میں آ جائے گا کہ اندرون ملک میں جو اشیاء ہے وہ بغیر کسی قانونی رکاوٹ یا پابندی سے آزادی کے ساتھ مختلف مقامات پہ آپ بھجوا سکتے ہیں. تو یہ ملکی جو تجارت اس میں آسان ہے. اگر میں غیر ملکی تجارت کی بات کرتا ہوں, آپ نے امریکہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو وہ تو آپ کو بہت دور اشیاء آپ کو بھیجنی پڑے گی, جبکہ ملکی تجارت کے اندر تو یہ آسان ہے.
اس کے بعد آ جائیں جی ملکی کرنسی کا استعمال، یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے جو بھی آپ نے ٹرانزیکشنز کرنی ہے وہ لوکل کرنسی میں کرنی ہے. اس سے کیا ہوئے گا کہ آپ کو جو زر مبادلہ کا ارینجمنٹ یعنی کہ ڈالر کی ارینجمنٹ کرنا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ڈالر کی ارینجمنٹ کرنا مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ بنوانے پڑیں گے اور وہ بڑا لمبا چڑا کام ہے. تو جب آپ لوکل کرنسی میں کام کریں تو اس میں آپ کو زیادہ مسئلہ بھی نہیں آئے گا. ذرائع نقل و حمل کی دستیابی، جب آپ ایک ملک کے اندر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ ذرائع نقل و حمل بھی آپ کو کم لگیں گے، مثلاً کہ جو بھی ہیں وہ بھی اچھے ہوئیں گے، کم لگیں گے. اگر آپ اس کو کمپیئر غیر ملکی کے ساتھ کرتے ہو تو اس کا تو کافی زیادہ بن جائے گا اس کے حساب سے خرچہ ذرائع نقل و حمل کا. تو ذرائع نقل و حمل اس میں بآسانی دستیاب ہوگی جس کی وجہ سے ملکی تجارت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی. اشیاء کی دستیابی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب آپ ملکی تجارت سٹرونگ ہوئے گی تو ملکی تجارت کے سٹرونگ ہونے سے کیا ہوئے گا کہ پورے پاکستان میں اشیاء ہر جگہ پہ اویلیبل ہوئیں گی. یہ نہیں ہوئے گا کہ گندم کا کراچی میں قحط پڑ گیا ہے، ایسے نہیں ہوئے گا. اگر کراچی میں گندم نہیں ہے تو ہم اس کو لاہور سے بھیج دیں گے یا پنجاب سے، ملتان سے یا اس کے گرد و نواح سے بھیج دیں گے. تو اشیاء کی دستیابی جو ہے نا وہ ملکی تجارت سے پورے ملک میں ہو جائے گی. قیمتوں میں استحکام، قیمتیں کب بڑھتی ہیں؟ قیمتیں تب بڑھتی ہیں جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کی سپلائی کم ہوتی ہے. یعنی کہ چینی، ہر کسی کو چینی چاہیے لیکن چینی ہے نہیں، جب چینی کم ہے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. لیکن ملکی تجارت سے کیا ہوئے گا کہ اگر کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی سین ہوئے گا، کہیں پہ کوئی چیز کم ہے وہ ہم دوسری جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ پوری کر دیں گے. تو یہ ملکی تجارت کا فائدہ ہے. یکساں سہولتوں میں یہ آتا ہے کہ جتنے بھی تاجر پاکستان میں کام کر رہے ہیں سب کو یکساں سہولتیں ملیں گی، سب کے لیے یکساں قانون ہے، ٹیکس کا، سیلز کا، جتنے بھی قوانین ہیں سب کے لیے ہیں. تو اس سے کسی کو ناجائز فائدہ نہیں ہوئے گا، سب کے لیے یکساں ہے. ہر کوئی جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کو اتنا زیادہ پھل ملے گا. طبی سہولتوں کی فراہمی کس طرح سے ہوئے گی کہ جب ہم ملکی تجارت کو بڑے اچھے طریقے سے ہونے دیں گے، گورنمنٹ بھی ان ملکی تجارت کو اچھے سے سپانسر کرے گی اور ان کو کہے گی کہ آپ سارے لوگ تجارت کریں. اس سے کیا ہوئے گا کہ جو دور دور کے مقامات ہیں وہاں کے اوپر بھی دوائیاں، ہسپتال اور اس طرح کی چیزیں بنیں گی، دوائیاں پہنچیں گی. تو اس سے کیا ہوئے گا کہ ملکی تجارت سے کیا ہوا کہ جو دوائیاں وغیرہ ہیں وہ بھی دوسرے علاقوں میں پہنچ گئی ہیں. اس کے بعد آ گیا جی مصارف پیدائش میں کمی. اس میں اس نے یہ بات کی ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے فیکٹری لگائی ہے لاہور میں. اب لاہور میں آپ نے فیکٹری لگائی ہے نمک کو پیسنے کی. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ لاہور کی مارکیٹ سے نمک نہیں اٹھائیں گے پیسنے کے لیے، بلکہ آپ جیلم سے نمک منگوا لیں گے. وہاں سے آپ کو جو را مٹیریل ہے وہ سستا پڑے گا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر آپ کی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے گی، اس کو پیسنے کی جو کاسٹ ہے وہ کم آئے گی تو آپ کا منافع بڑھ جائے گا. اس کے بعد صنعتی ترقی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی ترقی کیسے ہوتی ہے ملکی تجارت سے. اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ جو ملکی تجارت ہے اس کی وجہ سے صنعتی ترقی بھی ہوتی ہے. صنعتی ترقی کیسی ہوئے گی؟ جب ملک کے اندر صنعتوں کے اندر مال تیار ہوئے گا، ملک کے اندر صنعتوں کے لیے مال تیار ہوئے گا تو اس سے کیا ہوئے گا؟ اس سے مشینری کے علاوہ لوہا، اسٹیل، گاڑیاں، اس طرح کی چیزیں بھی بنے گی. اس سے کیا ہوا؟ اس سے جو صنعت ہے اس کی بھی ترقی ہو گئی. اس کے بعد آ جائے جی زرعی ترقی بھی اسی طرح سے آئے گی کہ جب زرعی ممالک میں ملکی تجارت اور زراعت کی ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں زراعت کی ترقی کے انحصار جدید زرعی آلات، عمدہ بیج، کیمیائی کھاد اور زرعی ادویات کے اصول پر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں کس سے حاصل ہوئیں گی؟ یہ آپ کی صنعتوں سے حاصل ہوئیں گی. تو زرعی ترقی اب اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے ملکی تجارت کو چلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو مال چاہیے، مال کے لیے ہمیں مشینری چاہیے، مشینری بنی صنعتی ترقی سے اور جو آپ کی زرعی ترقی وہ بھی ساتھ ہوگی، کیونکہ زرعی ترقی کا جو ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے جی، زرعی ترقی کے لیے آپ کو چاہیے، آپ کو ٹریکٹر چاہیے، آپ کو ہارویسٹر چاہیے، آپ کو اچھا بیج چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. اور یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ ملکی تجارت کریں گے. مثال کے طور پہ میں گندم بیچتا ہوں، گندم بیچنا میری تجارت ہے. تو اگر گندم تو زیادہ پروفٹ تو مجھے تب بھی ملے گا نا جب زراعت کا شعبہ بہتر ہوگا. تو یعنی کہ تجارت کے ساتھ جب میں گندم کی تجارت کر رہا ہوں تو میری کوشش ہوئے گی کہ جو گندم یہاں پہ بن رہی ہے وہ بہتر آئے، یعنی کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو، دانہ موٹا ہو. تو اس چکر کے اندر جو ہے یعنی کہ میری تجارت کے چکر میں زراعت کی ترقی بھی ہو گئی. اس کے بعد آ گیا جی بلند معیار زندگی کہ جب کسی ملک کے اندر لوگوں کا کاروبار بہت زیادہ ہوگا، ملکی تجارت بہت زیادہ ہوگی، لوگوں کے پاس پیسہ ہوئے گا. جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوئے گا تو ان کی زندگی بھی آسان ہوئے گی، بہتر ہوئے گی.
اشیاء کا فوری قبضہ. اشیاء کا فوری قبضہ کا مطلب یہ ہے کہ ملکی تجارت کے اندر آپ جب بھی کوئی چیز پرچیز کریں گے، آپ جائیں گے، آپ جا کے ان کو کیش پے کریں گے، کیش پے کر کے آپ کو اسی ٹائم جو آپ کی اشیاء ہے اس کا آپ کو قبضہ بھی مل جائے گا. اس کے بعد آگے جی قدرتی وسائل. قدرتی وسائل کی آ گئی کہ جی جب ملک کے اندر تجارت پیک پہ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ملک کے قدرتی وسائل معدنیات وغیرہ ہوتی ہے ان کا بھی بہتر استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب پاکستان کے اندر میں نمک کی بات کر رہا ہوں. نمک زمین سے نکل رہا ہے، نمک کو زمین سے نکل رہا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر کے اس کو استعمال کریں ملکی تجارت کے اندر. جب ملکی تجارت کے اندر استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کہ ملکی تجارت بھی ہو گئی، ساتھ میں جو معدنیات ان کا بہتر استعمال بھی ہو گیا. تو اس نے یہی بات کی قدرتی وسائل. قدرتی وسائل جب ہم ملکی تجارت کے اندر کریں گے تو اس سے قدرتی وسائل جو ہے ان کا ایک بہتر استعمال ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں نمک کی بات کرتا ہوں. میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں نمک کا کارخانہ لگا دیتا ہوں. میں وہاں سے اب میں کر تجارت رہا ہوں، لیکن میری تجارت کے چکر میں جو وہ نمک ہے معدنیات کا بہتر استعمال بھی ہو گیا. اس کے بعد آ جائے جی محنت کی حرکت پذیری. محنت کی حرکت پذیری کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر، جب لاہور شہر کے اندر ہماری کنٹری میں، ہمارے پاکستان میں فرض کریں گے ملکی تجارت، فرض نہیں کریں، انشاءاللہ جلدی ہی یہاں بھی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، مزید ہوئے گی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پہ ملکی تجارت بہت زیادہ ہو جائے گی. جب ملکی تجارت بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہمیں محنت کش لوگوں کی ضرورت ہوئے گی، جن لوگوں کو کام کرنا آتا ہے. تو یہ محنت کی حرکت پذیری کا مطلب یہ ہے کہ جب ملکی تجارت میں فروغ ہوئے گا، پھر مزدوروں کی بھی طلب بڑھے گی، ان کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ان کو روزگار تلاش کرنے میں آسانی ہوئے گی. یہ بات وہ کر رہا ہے. سرمایہ کاری میں اضافہ. جب ہر طرف خوشحالی ہوئے گی، ملک کے اندر جو ہے وہ بڑا سازگار ماحول ہے چیزوں کو بیچنے کے لیے، تو پھر جو انویسٹر ہے نا، جس کے پاس پیسے ہیں، وہ اپنے پیسے انویسٹ کرے گا مارکیٹ کے اندر. وہ کوئی کارخانہ لگائے گا یا وہ کچھ اور کام کرے گا، تو اس سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے ملکی ترقی سے. ادھار کی سہولت. اگر جب آپ ملکی تجارت کر رہے ہیں تو اس میں پھر ادھار کی سہولت بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کے بغیر یا کبھی کم سرمایہ کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ اشیاء بنا لیتے ہیں. تو یہ ملکی تجارت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے باری ٹوٹل 20 پارٹ سے جو ہم نے پڑھ لی ہیں کہ ملکی تجارت کے کیا کیا فوائد ہیں. یہ سارے فوائد ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے جی ملکی تجارت کے نقصانات. کہ ملکی تجارت کے کیا کیا نقصانات ہیں. نقصانات ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا نقصان ہے نشہ آور اشیاء. ملکی تجارت کے ذریعے بعض کا نشہ آور یا انسانی صحت کے لیے مضر اشیاء کی خرید و فروخت بھی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اسی طرح اسلحہ کی بھی جو ہے وہ خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں دہشت گردی اور جنگی حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ذخیرہ اندوزی میں بعض کا جب یہ لوگ جو انویسٹر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گندم اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے. مہنگا ہونے پہ وہ لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کر کے بیچتا ہے، جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اجارہ داری میں کہہ رہا ہے کہ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ملکی تجارت کے اندر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی چیز بنا لیں جو کہ مثلاً کہ باقی لوگ نہیں بنا رہے ہوتے، تو وہ پھر اس کی منہ مانگی قیمت مانگنا شروع کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی قرضہ ڈوب جانا. ملکی تجارت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی دوسرے کے ساتھ ادھار کرتے ہیں، تو جو اگر بندہ ہے وہ بھاگ جائے، مر جائے یا دیوالیہ ہو جائے، تو اس صورت میں جو ادھار کرنے والا ہے نا، اس کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد آ جائیں جی ملکی تجارت کے لیے مشکلات. کہ ملکی تجارت کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں. اس کے بعد جی مشکلات دیکھ لیتے ہیں جی. فرسودہ ذرائع نقل و حمل. اگر کسی ملک کے اندر ذرائع نقل و حمل یعنی کہ کوئی گاؤں بہت دور ہے اور وہاں سے مال بنا ہے، وہاں پہ گندم بنی ہے، اور اس گندم کو اگر ہم شہر تک نہیں لا سکتے، ذرائع نقل و حمل بڑے سست ہیں یا ٹھیک نہیں ہے، سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، تو اگر ذرائع نقل و حمل ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ملکی تجارت کے لیے یہ بہت بڑا اس کے لیے ایک چیلنج ہے، نقصان ہے. حکومتی پالیسی میں آ جاتا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر گندم بن رہی ہے اور اس گندم کو اگر میں سندھ ٹرانسفر نہیں کر سکتا یا سندھ ٹرانسفر کرنے کے لیے مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، تو یہ بھی میرے لیے ایک مشکل ہے. یہی بات اس نے یہاں پہ کی ہے. یہ جو بات کر رہا ہے نا اشیاء کی بین الصوبائی اور بین الاضلاع کے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آپ کو چیز لے جانے پہ پابندی ہے یا ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو یہ جو حکومت کی پالیسی ہے، یہ بھی جو ملکی تجارت ہے نا اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے. اس کے بعد آ رہی ہے غیر معیاری مصنوعات. اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو موسٹلی اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ
ہم جو انٹرنیشنل جو غیر ملکی تجارت ہوتی ہے اس کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور جو ملکی تجارت ہوتی ہے اس کے لیے گندی چیزیں اور لو کوالٹی والی چیزیں رہ جاتی ہیں. جیسے کہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی جو پاکستان کا باسمتی چاول ہے وہ سارا باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے کیا بچتا ہے؟ ٹوٹا. کہ ہم وہی وہ چھوٹا چاول کھا رہے ہیں، جبکہ جو اچھا چاول ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. یہی بات اس نے کی ہے کہ عموماً اچھی کوالٹی کی اشیاء دوسرے ممالک کو برآمد کر دی جاتی ہیں، اور ملکی تجارت کے لیے ہونے والی اشیاء کا جو معیار ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اس کے بعد آ جائیں جی سیاسی عدم استحکام کہ اگر ملک کے اندر امن نہیں ہے نا تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ ملک پسماندہ ہی رہتا ہے. یہی بات اس نے کی ہے کہ حکومتوں کی جلد تبدیلی اور سیاسی انتشار بھی ملکی تجارت میں عدم استحکام کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے پسماندہ علاقے کاروبار اور تجارت میں ترقی نہیں کر پاتے. مختلف زبانیں کی وہ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف زبانیں ہونا بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی پرابلم ہے ملکی تجارت کے لیے، جس کی وجہ سے جو ایک زبان والا بندہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا مال بھی وہاں پہ لے جا کے نہیں بیچ سکتا. امن و امان اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں آزادانہ تجارت ممکن نہیں ہوتی اور ملکی تجارت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا ملک جو ہے نا وہ امن و امان کا گوارا ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہ تجارت کر سکیں. اس کے بعد آگے جی بنیادی ڈھانچے کے اندر کیا ہوتی ہیں کہ اگر کسی ملک کے کسی ایریا کے اندر سڑکیں، ریلوے اور بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں ہے تو وہاں کے جو ایریاز ہیں نا پھر وہاں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ملکی تجارت کو نا ترقی کرتا نہیں دیکھیں گے. خاص طور پر جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ترقی پذیر یعنی کہ جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہے. اس کے بعد جی اس میں اس نے بتایا جی ملکی تجارت کا چکر کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو پہلی چیز مجھے سمجھ آ رہی وہ کہہ رہا ہے کہ جو کارخانے والا اس نے چیزیں بنائیں اور یہ کارخانے والے کی ایک اپنی دکان ہے، اس دکان پہ چیزیں گئیں اور اس نے پھر یہاں سے جا کے صارفین کو بھیج دی ہیں. اس کے بعد دوسرا اس میں تیر آ رہا ہے، اس میں جو کارخانہ ہے اس نے چیزیں دی ہیں یعنی ہول سیلر کو، اور ہول سیلر نے آگے دی ہیں ایجنٹس کو، ایجنٹ نے آگے چیزیں دی ہیں جو عام گلی محلے والے پرچون فروش اس کو، اور پھر وہاں سے صارفین کو شاپس گئی ہیں. اس کے بعد اس نے یہاں پہ کی جو کارخانہ ہے اس نے جو بڑے پرچون فروش ہیں ان کو چیزیں دی ہیں اور وہ پھر یہاں سے ہوتی ہوئی وہ صارفین تک چلی گئی ہیں. یہ اس نے جو ملک کا یعنی کہ ملکی تجارتی چکر ہے نا اس کی اس نے یہاں پہ بات کی ہے. یہی بات اس نے یہاں پہ لکھی، اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملکی تجارت کا طریقہ اور اس کی دستے وضاحت، اور اس میں اس نے بتایا کہ جی یہ لانگ کوسچن ہے اور یہ پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے.